بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ على إن أسداها والتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات پڑھ دیجیے بر محمد و آل محمد. اللهم عزیزان محترم، جس سلسلہ گفتگو کا آغاز میں نے کل آپ کی خدمت میں کیا تھا، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین، قرآن مجید کا وہ سورہ جو قلب کی مانند ہے، ارشاد گرامی رسول کے مطابق ان لکل شیء قلبا، ہر شے کے لیے دل ہوتا ہے. وقلب القرآن سورۃ یاسین، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین میں کل 3000 حروف ہیں، 729 کلمے اور 83 آیتیں ہیں تفسیر ثعلبی کے مطابق. یہ 3000 حروف اور 729 کلمات اور 83 آیتوں پر مشتمل سورہ جو کہ قرآن کا دل ہے، اسی سورہ کی ابتدائی 12 آیتوں کی تلاوت کا شرف کل میں نے حاصل کیا تھا. 10 آیتوں کے حوالے سے ترجمہ اور مختصر سی ایک تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی. آج 11ویں اور 12ویں آیت پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. انما تنذر من اتبع الذکر، اے رسول آپ ڈرا اسے سکتے ہیں، ہدایت اسے دے سکتے ہیں، خوف الہی اس کے دل میں پیدا کر سکتے ہیں. من اتبع الذکر، جو ذکر کی اتباع کرے، اور وخشی الرحمن بالغیب، جو اپنی تنہائیوں میں خوف خدا رکھے. کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے. میں اور آپ بسا اوقات جب معاشرے میں جاتے ہیں تو بڑے سدھرے ہوئے، سلجھے ہوئے، متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں، لیکن جب تنہا ہوتے ہیں، موقع ملتا ہے تو کسی بھی برائی کو انجام دینے سے دریغ نہیں کرتے. ایسا شخص مبغوض ہے، ایسا شخص پسند نہیں ہے، نہ اللہ کو، نہ رسول کو، نہ معصومین کو، جو اپنی تنہائیوں میں خوف خدا نہ رکھے. اصل خوف خدا وہی ہے، کیونکہ جو لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ تو لوگوں کا خوف ہے، تو لوگوں کی وجہ سے انسان غلط کام کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتا.
اپنی نگاہیں نہیں بڑھاتا۔ جو تنہائیوں میں خوف خدا نہ رکھے، اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ خدا کو ہی سمجھتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا، خدا سے مکمل طور پہ دور ہے۔ اسی لیے کہا وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، جو اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرے۔ وَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، اس کو بشارت دیجیے مغفرت کی، وَأَجْرٍ کریم، اور بڑے اجر کی۔ 11ویں آیت ہے، اس کے بعد 12ویں آیت، بھرپور توجہ چاہوں گا۔ کل گفتگو یہاں آ کر رکی تھی اور آج یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں جو مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آج کی مجلس میں ایک انتہائی علمی گفتگو ہو، اور سننے والے اور دیکھنے والے کچھ نہ کچھ آج کی اس مجلس سے عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، علم کے حوالے سے لے کر اٹھیں۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مردوں کو حیات دینا ہمارا کام ہے۔ علماء تفسیر نے اس آیت کے ذیل میں مختلف معنی ذکر کیے۔ ایک معنی جو واضح سا معنی ہے، وہ معنی یہ کہ کل بروز حشر جب قبروں سے مردوں کو نکالا جائے گا، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، تو ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے۔ ایک معنی، دوسرا معنی وہ یہ کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، جس طریقے سے جسم انسانی مرتا ہے ویسے ہی اس کی روح بھی تو مرتی ہے۔ تو اللہ جو کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ مردہ جتنی ارواح ہے ان کو بھی اگر حیات دیں گے تو ہم دیں گے۔ آج مجلس حسین میں چاروں طرف لوگ جو شریک ہو رہے ہیں، اب چاہے وہ آن لائن مجالس کا سلسلہ ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی اور طریقے سے، تو جتنے لوگوں کو ذکر حسین ابن علی اور صدقہ حسین ابن علی اور وسیلہ حسین ابن علی کے ذریعے سے حیات ملتی ہے، یہ حقیقت میں اس کی بازگشت، اس کی پلٹ خداوند متعال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، چاہے وہ روح کے مردے ہوں، چاہے وہ جسم کے مردے ہوں۔ اب ایک اعتراض، اور انشاءاللہ سننے والوں کو لطف آئے گا اس گفتگو میں، بھرپور توجہ چاہوں گا تاکہ پورے اطمینان کے ساتھ ان مطالب کو میں اور آپ ہضم کر سکیں۔ اور میں ایڈمن سے بھی گزارش کروں گا اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو میرا واٹس ایپ نمبر ان کو دیں، تاکہ ایک علمی چیز ہے، سب سے اس کو شیئر کیا جا سکے، سب کے علم میں آ سکے اور مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کیا جا سکے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ ہم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ ہی آواز دے رہا ہے، مردوں کو زندہ کرنا ہمارا کام ہے۔ معجزات میں ایک نہیں 25 معجزے ائمہ معصومین کے ایسے ہیں، انبیاء کرام کے ایسے ہیں کہ جس میں نبی نے مردے کو زندہ کر دیا، مولا علی نے مردے کو زندہ کر دیا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مردے کو زندہ کر دیا، مولا حسن، مولا حسین، اور تا امام زمانہ ہر امام مردے کو زندہ کرتا ہوا نظر آ رہا۔ بڑی توجہ چاہوں گا تاکہ گفتگو جو ہے سب کے لیے بالکل آسانی کے ساتھ، انشاءاللہ اگر کوئی بچہ بھی سن رہا ہو تو اسے بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ اعتراض ہوتا ہے، اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ مردوں کو زندہ ہم کرتے ہیں، اور شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں اپنے مختلف قسم کے معجزات سناتے ہوئے کہ مولا علی مردہ زندہ کر دیتے ہیں، مولا حسن مردہ زندہ کر دیتے ہیں، مولا حسین مردہ زندہ کر دیتے ہیں۔ ہر امام کے حوالے سے ان شیعوں کے پاس کوئی نہ کوئی واقعہ موجود ہے۔ میں بھی ایک واقعے کا سہارا لوں گا
لیکن یہ ایسا واقعہ ہے جس میں سارے اعتراضات کو مکمل طور پہ میرے مولا علی نے ختم کر دیا اور بتایا یہ لوگ اعجاز علی پر اعتراض کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں مردہ ہیں، انہیں حیات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اور میرے مولا علی نے قرآن ہی کی آیت کے ذریعے سے جواب دیا ہے۔ یمن سے ایک جوان کو لایا گیا جس کو مرے ہوئے 41 دن ہو گئے تھے، 41 days، پورے 41 دن۔ کیوں لایا گیا؟ 2 قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی۔ اسے قتل کس نے کیا ہے؟ بڑا عزیز جوان تھا، بڑا رانا جوان تھا، خاندان والوں کی جان تھا۔ کون ہے اس کا قاتل؟ پتہ نہیں چل رہا۔ یمن سے اس کے لاشے کو لے کر پہنچے کوفہ۔ عیون المعجزات میں، نوادر المعجزات میں، الخرائج والجرائح للراوندی میں، بحار الانوار میں، الثاقب فی المناقب میں، اور نہ جانے کتنی کتابوں میں یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مولا اس کو زندہ کر دیجئے۔ کیوں اس کو زندہ کرنا ہے؟ کہا کہ فرزند ابو طالب سلام اللہ علیہ، اے ابن ابی طالب، اس کے قاتل کا پتہ چل جائے گا تو ہماری بڑی جنگ ختم ہو جائے گی، اس قاتل کو پکڑ کے اسی سے قصاص کیا جائے گا۔ مولا آپ قاتل کا پتہ بتا دیجئے۔ مولا نے کہا اگر قاتل کا پتہ پوچھنا ہے میں تمہیں ویسے ہی بتا دیتا ہوں، اس کو زندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ علم اولین و آخرین کے مالک علی ابن ابی طالب۔ اگر قاتل کا پتہ پوچھنا ہے، اس کا قاتل اس کا اپنا سگا چچا ہے۔ اس نے اپنی چچا زاد سے، جو چچا کی بیٹی تھی، اس کی جو کزن تھی، اس سے شادی کی تھی، اور بعد میں کچھ ناچاقیوں کی وجہ سے اسے طلاق دے دی، تو انتقاماً چچا نے اپنے بھتیجے کو قتل کیا ہے۔ مولانا ہم اسی سے سننا چاہ رہے ہیں، یہی اگر زندہ ہو کر دوبارہ بیان کر دے کہ کس نے اسے قتل کیا ہے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا۔ 2 رکعت نماز علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ نے ادا کی، تمام روات نے لکھا۔ یہ 2 رکعت نماز ادا کرنا بتا رہا ہے علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کا کہ جو قدرت میرے مولا کے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اب کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں بنتا۔ علی نے تو مردہ زندہ کرنے سے پہلے بھی اپنے رب کو سجدہ کیا ہے، اور اس کے بعد مردے کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے نام لینا شروع کی اور 7 پشتوں تک نام گنوا دیے کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اور اے فلاں ابن فلاں ابن فلاں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جا۔ وہ نوجوان جو 41 دن سے مرا ہوا تھا، وہ کفن پھاڑ کے کفن کو چیرتا ہوا تابوت میں سے نکلا، کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد کہنے لگا مجھے میرے چچا نے قتل کیا ہے، چونکہ میں نے اس کی بیٹی کو طلاق دی تھی تو انتقام کے طور پہ میرے سگے چچا نے مجھے قتل کیا ہے۔ لوگ مطمئن ہو گئے، سارے کے سارے یمن کی طرف جب روا دوا ہوئے، اور انہوں نے کہا تم بھی چلے جاؤ یمن، اپنے علاقے میں واپس۔ کہنے لگا نہیں مولا، اگر کسی نے پھر سے قتل کر دیا تو لوگ تھوڑی میرے لاشا دوبارہ لے کر آئیں گے کہ آپ زندہ کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اعجاز علی ابن ابی طالب۔ جو لوگ آئے تھے یمن سے ان کا بھی عقیدہ تھا علی مردے کو زندہ کر دیں گے، اس قدرت کے تحت جو اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے۔ اس جوان کا بھی عقیدہ تھا جسے علی نے زندہ کر دیا تھا۔ یہ بعد میں مولا علی کے ساتھ رہا، زندہ رہا، یہاں تک کہ جنگ صفین میں مولا کے ساتھ شہید ہوا۔ یہ واقعہ ہو چکا۔ اب آتے ہیں اصل مطلب کی طرف۔
کہ جی شیعہ لوگ شرک کرتے ہیں، جی شیعہ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں علی علیہ السلام نے مردے زندہ کر دیے۔ یہی اعتراض کوفہ میں ہوا جب مولا علی نے مردے کو زندہ کیا اس کے نام لے کر، اور وہ زندہ ہی رہا، پھر یہ نہیں کہ مر گیا ہو دوبارہ، اور جنگ صفین میں جا کر مولا علی کے ساتھ شہید ہوا۔ لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، کہنے لگے کہ علی نے مردہ زندہ کر دیا، علی کیسے مردہ زندہ کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے دیکھا تھا ان کی الگ داستان، جو وہاں نہیں تھے، نہیں یہ مرا ہوا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کس قسم کے قیاس آرائی اور قسم کی باتیں، جبکہ یمن والے یہ کہہ کر لائے تھے کہ 41 دن ہو گئے مرے ہوئے۔ نہیں علی کیسے مردہ زندہ کر سکتے ہیں؟ علی کو کس نے یہ قدرت دے دی کہ وہ مردہ زندہ کر دے؟ دیکھیے عقل انسانی کا فطور، دیکھیے وہ روح جو غفلت میں مبتلا ہے، وہ روح جو ظلمتوں کا شکار ہے، وہ روح جو قرآن سے دور ہے، وہ روح جس نے سورہ بقرہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھی، جلال کے عالم میں ابو طالب کے لخت جگر علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں نے مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کیا، اور میری یہ ٹھوکر، میرے یہ قدم اللہ کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کی گائے سے زیادہ قیمت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ تم لوگ سارا سال سورہ بقرہ پڑھتے ہو، سورہ بقرہ میں یہ بھی پڑھتے ہو کہ وہاں پر ایک بندہ مارا گیا تھا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے جب حکم آیا تو گائے کے ہی گوشت کے ٹکڑے کو، گائے کاٹی گئی اور گائے ہی کے گوشت کے ٹکڑے کو اس مردے کے ساتھ مس کیا گیا، مردہ زندہ ہو گیا۔ تو تم گائے کا معجزہ تو مانتے ہو کہ گائے، مری ہوئی گائے کے جسم کے ٹکڑے کو کسی مردے سے مس کیا جائے قرآن کے مطابق تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، لیکن زندہ علی کی ٹھوکر کی عظمت سے واقف نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ استدلال ہے جو مولا علی نے خود بیان کیا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ تو سورہ بقرہ میں کسی مسلمان نے آج تک اعتراض نہیں کیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کٹی ہوئی گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا لیا جائے، اس سے مردے کو ٹچ کیا جائے، مس کیا جائے، مردہ زندہ ہو جائے۔ کوئی اعتراض نہیں کرتا، آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ لیکن آپ ایک معجزہ سنا دیجئے مولا متقیان کا، مولا نے مردہ زندہ کر دیا، تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ حیرانی کی کیا بات ہے؟ ٹینشن لینے کی کیا بات ہے؟ ڈپریشن میں کیوں آ گئے؟ علی ابن ابی طالب مظہر قدرت خدا ہے۔ علی علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو انا عبد من عبید محمد کہتا ہو، انا خاصف نعل رسول اللہ کہتا ہو، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میرا شرف یہ ہے کہ میرے آقا اور مولا رسول اللہ کی جوتی جو ہے پھٹ گئی تھی، اس میں پیوند لگانے کی ضرورت تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیوند لگایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے جوڑ لگایا، یہ میرا شرف ہے۔ اتنا متواضع انسان، اس کے پاس اگر کوئی قدرت ہے خدا کی دی ہوئی قدرت ہے۔ لہذا انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اگر کائنات میں کوئی بھی اللہ کا ولی مردے کو زندہ کر رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باذن اللہ ہے۔ اسی لیے کئی مقامات پر خود مولا متقیان نے قم باذن اللہ کہا ہے کہ اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا، اور اللہ کا اذن کون ہے؟ خود امیر المومنین اللہ کا اذن ہے، یہ ائمہ سلام اللہ علیہم اللہ کا اذن ہے۔ یہ مولا کا دیا ہوا جواب۔ اب تھوڑا سا گفتگو کو میں، جسے کہا جاتا ہے، سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں، اور میرے علم میں نہیں کہ میرے مخاطبین میں کس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے اپنے بچپنے میں مکتب کو بھی دیکھا ہوگا، جنہوں نے کچھ نہ کچھ علماء کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، تو تھوڑی سی دقیق علمی گفتگو ہے، تھوڑی سی بھاری، لیکن خدا را مجھے معاف کیجیے گا، اور یہ گفتگو بھلے کسی ایک یا دو افراد ہی کے لیے کیوں نہ ہو، میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں یقیناً وہ آسانی سے ہضم کریں گے، اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ دیکھیے خدا کی
دو قسم کی صفات ہیں. آج فقط ان دو صفات کو سن لیجیے. ایک صفات ذات ہے اور ایک صفات فعل ہے. صفات ذات اور صفات فعل کا فرق یہ ہے کہ صفات ذات جب سے خدا ہے تب سے خدا کے ساتھ ہیں. کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا، اللہ کے ساتھ کچھ نہیں تھا. تو اللہ جب سے ہے، کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے. اس کی کوئی لا اول بلا اول بلا آخر، کوئی اس کی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ سے ہے. وہ اللہ جو ہمیشہ سے ہے، کیا اس ہمیشہ اللہ کے ساتھ قدرت ہے یا نہیں ہے؟ یہ لفظ ساتھ بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ غلط ہے لفظ ساتھ بھی. جب سے خدا تب سے قدرت، جب سے خدا تب سے علم، جب سے خدا تب سے حیات، جب سے خدا تب سے ہونا، تب سے وجود. یہ وجود، یہ حیات، یہ علم، یہ قدرت، یہ صفات ذات ہیں. ان کو آپ ذات الہی سے جدا نہیں کر سکتے. صفت فعل وہ صفت ہے، اس کو آپ ذات الہی سے جدا کر سکتے ہیں. جیسے خلق کرنا، خلق صفت فعل ہے. اللہ تھا، ولم یکن معہ شیء، معصوم کا ارشاد ہے اللہ کے ساتھ کچھ نہیں تھا. جب کچھ نہیں تھا اس کا مطلب اللہ نے کچھ خلق، تو اللہ بعد میں خالق بنا. تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا اللہ نے کچھ خلق نہیں کیا تھا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک زمانہ ایسا تھا اللہ کے پاس نعوذ باللہ قدرت نہیں تھی یا حیات نہیں تھی. ہاں، خلق کرنے کی قدرت تھی لیکن خالق تو نہیں بنا تھا. جب خلق کرے گا تبھی خالق ہوگا. اسی طریقے سے مردے کو زندہ کرنا، یہ صفت فعل کی، اللہ کی صفات افعال میں سے ہے. کوئی مردہ ہوگا اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اللہ محیی الاموات ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. ہمارے علماء اعلام نے یہ لکھا صفات ذات اللہ سے مختص ہے، لیکن صفات فعل کا مظہر ہم لوگ ائمہ کو کہتے ہیں. یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے ائمہ مظہر صفات خدا ہے، خدا کی صفات کے مظہر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ائمہ ان صفات کے مظہر ہیں جو صفات فعل ہیں. جو کام اللہ کرتا ہے اللہ ان سے بھی وہی کام لیتا ہے، یہ وہ کام کرتے ہیں. اللہ مردے زندہ کرتا ہے، یہ زندہ کرتا ہے. امیر المومنین نے بھی زندہ کر کے دکھایا. اللہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، امیر المومنین نے کر کے دکھایا. اللہ رزق دیتا ہے، امیر المومنین نے دے کے دکھایا. ولی یہ نعمت جو ہے وہ یہی ہستیاں ہیں. ہمارے جتنی نعمتیں، یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے، لا یقاس بآل محمد احد، آل محمد سے کسی کو نہیں ملایا جا سکتا. کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کو آپ بھی کہیں کہ یہ آل محمد جیسا ہے یا آل محمد سے ملتا جلتا ہے. نہیں، قطعا ممکن نہیں. کیوں؟ یہ مولا متقیان کا ارشاد ہے، جا کے نہج البلاغہ دیکھیے. وہ لوگ کہ جو نعمت دینے والے ہیں اور وہ جو نعمت پہ پلنے والے ہیں، مولا فرماتے دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. علی و اولاد علی نعمتوں کے تقسیم کنندہ ہے، نعمتوں کو بانٹنے والے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے جو نعمت دینے والا ہو وہ اور جو نعمت پہ پلنے والا ہو، جو نمک خوار ہو، وہ برابر ہو جائے؟ انسان ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے انا نحن نحیی الموتى، میں ہوں، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. یہ ہم کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ ذوات مقدسہ ہیں ایسی جو حیات دینے پر قدرت رکھتی ہیں. یہ حسین ابن علی کا اعجاز ہے یا نہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو روحانی طور پر، جن کی اسپرچولیٹی مکمل طور پہ تباہ و برباد ہے، ٹوٹلی ڈسٹرائڈ ہے، مکمل طور پہ روح مر گئی ہے، لیکن مجلس حسین میں آتے ہیں تو اپنے وجود میں حیات کا احساس کرتے ہیں. اس جملے کی گواہی ممکن ہے آپ میں سے کوئی دے کہ مجلس میں آنے سے پہلے ٹینشن میں تھا، ڈپریشن کا شکار تھا، حیران تھا، پریشان تھا، افسردہ تھا، ایک دل مردگی، ایک مردنی چھائی ہوئی تھی، جینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. 1 گھنٹے مجلس حسین میں بیٹھا، حدیث قصہ سنی، سلام سنے، مرثیے سنے، نوحے سنے،
فضائل مولا علی سنے، کچھ کام کی باتیں سنی، کچھ روح کی زندگی کے اسباب فراہم کیے، آخر میں چند اشک حسین ابن علی پر بہائے۔ کیا ہوا؟ مجلس کے بعد جو شخص پریشان آیا تھا، جو شخص ڈپریشن کا شکار تھا، جو شخص گولیاں کھا کر آیا تھا، جو شخص جو ہے نیند کی گولیاں لینے کا عادی تھا، جو شخص مکمل طور پہ روحانی اعتبار سے تباہ و برباد تھا، وہ مجلس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے بڑا ریلیکس فیل ہو رہا ہے، میں بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں، میری روحانی کیفیت اچھی ہو گئی ہے، میری معنویت بڑھ گئی ہے، مجھے زندگی کا احساس ہوا مجلس حسین ابن علی۔ انا نحن نحیی الموتى، اگر حسین ابن علی بھی آپ کی حیات کا باعث بن رہے تو حسین ابن علی بھی مظہر قدرت خدا ہے۔ حسین نے اگر روح کو حیات دی ہے، حسین ابن علی نے اگر جسم کو بھی حیات دی ہے، حسین ابن علی مظہر قدرت خدا ہے۔ کسی قسم کا کوئی تعجب نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ جو مظہر صفات خدا ہوں وہ سارے کام کر سکتے ہیں، لہذا کوئی بھی ائمہ کے معجزے پر اعتراض نہ کرے۔ معجزات اظہار قدرت خدا ہے، خدا نے جو قدرت دی ہے۔ آپ کے لیے تھوڑا سا اور اس مسئلے کو آسان کر دوں۔ ایک شخص ہے، پیدا ہوا فالج زدہ، مفلوج، ہاتھ نہیں ہلا سکتا، پیر نہیں ہلا سکتا، لبوں میں جنبش نہیں ہے، سر میں جنبش نہیں، لیکن زندہ ہے، حیات ہے۔ اللہ نے اس کو فالج زدہ پیدا کیا، اللہ نے۔ اب اس میں مصلحت کیا تھی اور عدل الہی کی کن تقاضوں کو پورا ہونا تھا، اور یہ عدل الہی سے سازگار ہے یا نعوذ باللہ بعض لوگ جو کہتے ہیں سازگار نہیں، اعتراض کرتے ہیں، یہ ایک الگ گفتگو ہے، کبھی موقع ملا اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے، خدا نے اگر توفیق دی۔ لیکن بہرحال فالج زدہ پیدا ہو گیا، کچھ بھی ہلانے پہ قدرت نہیں رکھتا، اللہ نے اس کو قدرت ہی نہیں دی۔ لیکن میں اور آپ بحمداللہ سالم پیدا ہوئے، ہاتھ کو ہلانا چاہا ہلا لیا، سر کو ہلانا چاہا ہلا لیا، لبوں کو جنبش دینا چاہی دے دی، آنکھوں میں جنبش دینا چاہی دے دی، آنکھوں کو ادھر سے ادھر گھمانا چاہا گھما لیا، گفتگو کرنا چاہی بالکل سکون سے گفتگو کی۔ لیکن یہ بتائیے، جو شخص فالج زدہ ہے، جو پیدا ہی فالج زدہ ہوا ہے، جس میں کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے، وہ کیوں یہ کام نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اللہ نے اسے قدرت نہیں دی، مادرزاد ایسا تھا، پیدا ہی ایسا ہوا تھا۔ میں اور آپ کیسے کر سک رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں قدرت دی ہاتھ ہلانے کی۔ اسی طریقے سے جس طرح اللہ نے ہمیں ہاتھ ہلانے کی قدرت دی ہے، میرے مولا کو اس کائنات کو ہلانے کی قدرت دی ہے۔ اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ میرے مولا کو یہ قدرت دی ہے، وہ کائنات کی ایک بڑی مخلوق سورج، اسے جب چاہے حرکت دے دے، پیچھے پلٹا دے۔ میرے مولا کو قدرت دی آقا مولا رسول اللہ کو، وہ چاند کے زمین پہ بیٹھے ہوئے 2 ٹکڑے کر دے انگلیوں کے اشارے سے۔ اللہ نے قدرت دی ہے، جس طرح اللہ نے ہاتھ ہلانے کی مجھے آپ کو قدرت دی ہے، ان کو وہ قدرت دی ہے۔ اس میں ناممکن کون سی چیز ہے؟ اس میں عقل میں نہ آنے والی کون سی چیز ہے؟ آج تو سائنس کا دور ہے، ہر چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ بھی پاسبل ہے، وہ بھی پاسبل ہے، یہ بھی امکان رکھتی ہے اور وہ چیز بھی امکان رکھتی ہے۔ لہذا خدا را یہ میسج ہے آج کی اس مجلس کا، ائمہ کے معجزات پر اعتراض کرنے سے پہلے انسان 1000 مرتبہ سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے۔ کل کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، ہر لفظ کا حساب دینا ہوگا، ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ یہ لفظ منہ سے کیوں نکلا، یہ بات تم نے کیوں کہی، ایسی بات سوچی بھی تو کیوں سوچی تم نے؟ خدا را میں اور آپ اس ماہ محرم میں اپنا محاسبہ نفس کریں، ایک دوسرے پر اعتراضات سے پہلے، معجزات پر اعتراضات سے پہلے تھوڑا سا پڑھیں، تھوڑا سا لکھیں، تھوڑا سا علمی مباحثوں میں حصہ لیں، کچھ اپنے علمی قدروں کو بڑھائیں، علمی اقدار کو بلند کریں، اور اس کے بعد کسی موضوع پر گفتگو کریں۔ انا نحن نحیی الموتى، مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آیت اب کسی حد تک واضح ہو چکی ہوگی۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ لکھنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم عمل کو لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر پچھلے مطلب کی طرف جاؤں گا۔ کیا اللہ لکھتا ہے؟ لکھتا تو وہ ہے جس کا جسم ہوتا ہے، لکھتا تو وہ ہے جس کے ہاتھوں میں جنبش ہو، قلم کو تھامے اور اس کے بعد لکھے۔ اللہ کہہ رہے ہم لکھتے ہیں۔ یہ اور آسان اور واضح آیت، جبکہ مذہب شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کا عقیدہ یہ ہے اللہ کا بدن نہیں، اللہ کا جسم نہیں۔ یہ جو لوگ بعض لوگ جو کہ جو ہے لوگوں کی من پسند باتیں کرنے کے جو ہے چکر میں دین کو، عقیدے کو پامال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ مولا علی اللہ کا بدن ہے، مولا حسن اللہ کا بدن ہے، مولا حسین اللہ کا بدن ہے۔ خدا را خدا را خدا را عقیدے کو خراب مت کرو چند واہ واہوں کے چکر میں۔ اللہ جسم نہیں رکھتا۔ کیوں جسم نہیں رکھتا؟ یہ دلیل ہے، انشاءاللہ بچے بھی اس کو محفوظ کریں گے۔ اس لیے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ جو 3 ڈائمینشن جس کو 3D کہا جاتا ہے عربی میں اور منطق میں جو تعریف ہوتی ہے، قابل للابعاد الثلاثہ، جو 3 زاویوں کو قبول کرے، 3D جو ہو وہ جسم ہے، یہ جگہ کا محتاج ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے ہوں، ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ بھی کہیں نہ کہیں زمین پر، فرش پر، تخت پر، کرسی پر، کسی نہ کسی جگہ بیٹھ کر اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تو جسم محتاج ہے جگہ کا، اور ہمارا عقیدہ ہے جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ دلیل مکمل ہو گئی۔ اس کا مطلب خدا جسم نہیں رکھتا، کیونکہ جسم کا لازمہ ہے محتاج ہونا۔ جسم ہوگا تو نیند کی بھی ضرورت پڑے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جسم نہیں رکھتا، یہ جسم کی ضرورت ہے۔ نیند آنا، اونگ آنا تو سب جسم کا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ غنی مطلق ہے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیسے اللہ کا بدن ہو سکتا ہے؟ کیسے اللہ کا جسم ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم لکھتے ہیں، پتہ یہ چلا اللہ کسی اور کے فعل کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ یا تو ملائکۃ اللہ ہے جو لکھتے ہیں، یا کچھ لوگ ہیں جو لکھتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی اللہ کی خاص مقرب الہی، مقرب درگاہ الہی ہستیاں ہیں، وہ لکھ رہی ہیں، ان کی نگاہوں میں ہے۔ یا لکھنے سے مراد لکھنا نہیں بلکہ کچھ اور ہے، لیکن لفظ استعمال ہوا نکتبو۔ اب یہ حفظ کے معنی میں ہے، اس کے لیے بھی پھر اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ دماغ ہے، نہیں، اللہ کا دماغ نہیں، جیسا ہمارا دماغ یہ بھی جسم کا حصہ ہے، لیکن اللہ کے پاس علم ہے، اللہ کے پاس ہر صفت کمال ہے، لیکن بنا کسی عیب اور بنا کسی نقص کے۔ نکتب ما قدموا، ان لوگوں نے جتنے اعمال پیش کیے ہیں لکھ رہے ہیں۔ بڑی خطرناک آیت ہے۔ آیت کا لب و لہجہ میرے اور آپ کے لیے ایک الارم بجا رہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ نکتب ما قدموا، جو کچھ کیا جا رہا ہے سب بارگاہ الہی میں محفوظ ہو رہا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس سے جو ہے پتہ نہیں چلا ہوگا، ملائکہ کو پتہ نہیں چلا ہوگا، اللہ نے نہیں دیکھا ہوگا، ملائکہ کو پتہ نہ بھی چلے، اللہ تو ہے حاضر، اللہ تو ہے ناظر، اللہ تو ہے شہید، اللہ تو گواہ ہے ہر چیز کے اوپر۔ قل اعملوا، کام کرو، عمل انجام دو، فسیر اللہ عملکم، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، ورسولہ، رسول دیکھیں گے، والمؤمنون، کچھ مومن بھی ہیں جن سے مراد ائمہ کی ذوات مقدس ہے، وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اتنے سارے لوگ اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں اپنے عمل کی طرف متوجہ نہ ہوں، اگر میں اپنے عمل کو درست نہ کروں، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کروں، تو کل یہ میرے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ عزادار حسین ابن علی اور شرمندہ کھڑا ہے، عزادار حسین ابن علی اور اپنی دنیاوی کی گئی غلطیوں پر نادم و پشیمان وہاں ہو رہا ہے۔ شفاعت کے اسباب مہیا ہیں، گناہوں کی بخشش کے ذریعے فراہم ہے، لیکن بسا اوقات انسان گناہوں میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو پہلے سے آمادہ کر لے، اگر اپنے آپ کو پہلے سے ایسا بنا لے کہ میں نے ہر حال میں امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی خوشنودی کو
مد نظر رکھنا ہے. یہ مجلسیں کیوں ہیں؟ مولا راضی ہو جائے. وقت کا امام دیکھ رہا ہے کتنے لوگ ہیں جو اپنے اشتہارات پہ اپنے پروگرام پہ لکھتے ہیں زیر سرپرستی قائم آل محمد. مولا کی عنایت ہے اور یہ میرا عقیدہ بھی ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے. اگر ہمیں مجلس کی توفیق ملی یہ امام زمانہ کی عنایت ہے. انسان امام زمانہ کو ایک لمحے کے لیے نہ بھلائے. اگر میں ماتم کر سکتا ہوں، یہ حضرات ہمارے دوست، مولا ان سب پر اپنا خاص کرم کریں، ان سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو حل فرمائے، حاجات کو ان کو پورا فرمائے. جو سلام پڑھتے ہیں، جو مرثیے کے کچھ کلام سناتے ہیں، جو مختلف چیزیں جو ہے مجلس سے پہلے پیش کرتے ہیں، یہ بنا امام زمانہ کی دی ہوئی توفیق کے ممکن نہیں ہے. دعا ندبہ کے آخر میں دیکھیے کیا جملے آتے ہیں: ہماری دعائیں امام زمانہ کے صدقے میں قبول ہو، ہماری نمازیں امام زمانہ کے صدقے میں قبول ہو، ہماری بخشش امام زمانہ کے جو بھی ہو سب امام زمانہ کے صدقے میں. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اور امام زمانہ ہی کی برکت کے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے. یہ بھی تو ایک رزق ہے. مجلس حسین ایک رزق ہے. صرف روٹی کو رزق نہ سمجھیے، صرف کھانے پینے کو رزق نہ سمجھیے، یہ بھی ایک رزق ہے جو مجھے اور آپ کو عطا ہو رہا ہے. اس مجلس حسین میں شریک ہے، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، اپنی دنیا سنوار رہے ہیں، نگاہ مولا میں اپنے آپ کو ایسا بنا رہے ہیں کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ ہو رہا ہے لکھا جا رہا ہے. ایک سے دو جملے اور آپ کی خدمت درج کروں گا اور آج اس گفتگو کو مکمل کروں گا. سرکار امام زمانہ سلام اللہ علیہ کا جب ذکر آ گیا ہے تو خدا را جس طرح سورہ یاسین قلب قرآن ہے، اس کائنات کا اگر کوئی دل ہے تو اس وقت امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات اقدس ہے. میں اور آپ جس قدر ہو سکتا ہے امام زمانہ کو اپنی زندگی میں لے کر آئے. اپنے دل کو زندہ کرنا ہے. اللہ نے کہا نا انا نحن نحیی الموتى. آج اگر کوئی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے وہ امام زمانہ ہے. آج اگر مجھے روح کی زندگی چاہیے امام زمانہ سے توسل کروں، اٹھتے بیٹھتے مولا کو یاد کروں، اپنی ہر مجلس میں، اپنی ہر محفل میں، اپنی ہر جگہ پر امام زمانہ کو یاد کروں. شیخ مفید کو جو خط لکھا تھا مولانا نے، اس میں کہا تھا انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. اے شیخ مفید، ہم نے تمہارا خیال اپنے دل سے نہیں نکالا، ہم نے تمہیں بھلایا نہیں ہے. ولولا ذلک لنزل بکم البلاء شعبا. اگر ہم تمہیں بلا دیں تو بلائیں تم پہ نازل ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جاؤ گی، ختم ہو جاؤ گی. آج اگر تشیع باقی ہے، آج اگر مجلسیں باقی ہیں، آج اگر مجلسوں کی رونقیں ہیں، آج اگر لوگ محفوظ ہیں، سب امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی برکت اور ان کا صدقہ ہے جو میں اور آپ کھا رہے ہیں. جو کچھ ہے یقین جانیے امام زمانہ کا صدقہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے. یہ مولا کی برکت ہے جو ہمیں مل رہی ہے. اس لیے اٹھتے بیٹھتے امام زمانہ کی دعا کیجیے. نماز کے قنوت میں کتنے ہم لوگ قنوت پڑھتے ہیں، کوشش کریں کہ نماز کے قنوت میں دعا امام زمانہ پڑھیں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. مختصر سی دعا. انسان اس دعا کو جب پڑھتا ہے، اس دعا کو جب خلوص دل سے، صدق دل سے مانگتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ امام زمانہ سے قریب ہوتا ہے. جب میں امام زمانہ کے لیے دعا کروں گا تو مولا کریم ہے. مولا دیکھیں گے یہ میرا عبد، یہ میرا نوکر، یہ میرا غلام میرے لیے دعا کر رہا ہے. مولا بھی یقیناً کچھ نہ کچھ عنایت ان کی طرف سے ہوگی. صرف اسی لیے اپنے فائدے کے لیے کہ آج میں مولا کے لیے دعا کر رہا ہوں، کل مولا میرے لیے دعا کریں گے، اس لیے دعا مانگے. انسان اپنے آپ کو امام زمانہ سے جتنا ہو سکتا ہے قریب تر کرے. مولا میں گناہ گار ہوں، مولا میں پست ہوں، مولا میں برا ہوں، مولا میں گھٹیا ہوں، مولا میں نے بہت غلط کام کیے،
لیکن مولا آپ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں، اور کچھ عاجزی کے جملے بھی اگر سیکھنے ہیں تو انسان کربلا والوں سے سیکھے، عاجزی کو بھی اپنے وجود میں اگر لانا ہے تو انسان کربلا والوں سے سیکھے۔ کربلا میں ایک بہترین مثال موجود ہے جو ہمیں ادب اور سلیقہ سکھاتی ہے کہ اپنے مولا سے بات کیسے کی جائے۔ مولا میں آپ کا سب سے گرا پڑا غلام، ایک غلام کا ذکر ملتا ہے جس کا نام ہے جون۔ یہ غلام جس کو خود مولا متقیان نے فضل ابن عباس ابن عبد المطلب سے خریدا تھا، 150 دینار بڑی بھاری بھرکم قیمت اس غلام کی ادا کی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے علی لشکر حسین کا ایک سپاہی خرید رہے، کوئی غلام نہیں خرید رہے۔ اس کے بعد غریب ربضہ ابو ذر غفاری کو جب جلا وطن کیا گیا اور ربضہ کی طرف روانہ کیا گیا عشق علی ابن ابی طالب میں، تو مولا نے اس غلام کو ابو ذر کی غلامی میں دے دیا کہ جاؤ، جب تک ابو ذر زندہ ہے ابو ذر کی غلامی میں رہو۔ ابو ذر کا جب انتقال ہوا، ابو ذر جب دنیا سے گئے اسی جلا وطنی کے عالم میں، تو یہ غلام مولا علی کی خدمت میں آ گیا۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا حسن کے پاس رہا، مولا حسن کی شہادت کے بعد مولا حسین کی غلامی میں آ گیا۔ تو ایک صحابی رسول اور صحابی امیر المومنین کی غلامی اور 3 معصومین کی غلامی کا شرف اس کے نام عمل میں موجود ہے۔ جون ایک بڑا ماہر فنون حرب کو جاننے والا اور اسلحہ تیز کرنے کی مہارت رکھتے تھے، تلواروں کو صیقل کرنا، خنجروں کو صیقل کرنا، ان کی مہارت تھی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ حسین ابن علی کی تلوار کو کربلا میں جون نے صیقل کیا ہے، جون نے اس تلوار کو تیز کیا ہے۔ شب عاشور کے دن بیٹھ کر جون یہی کام کر رہے تھے۔ شب عاشور ہر صحابی نے، جملے آپ کے ذہنوں میں ہیں، اس پر نوحے بھی بن چکے ہیں، مرثیوں میں بھی جملے آتے ہیں، مختلف کلاموں میں جملوں کو پڑھا جاتا ہے۔ جب حسین ابن علی نے اپنی بیعت اٹھائی، کہا کہ چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ میرے دشمن ہیں، میری طرف سے اذن ہے، جسے جانا ہے وہ چلا جائے۔ جب جملے حسین ابن علی نے کہے اور چراغ گل کیا، جملے پڑھے نہیں جاتے لیکن تاریخ کا حصہ، معتبر روایات ہیں۔ حسین ابن علی کی بیٹی نے روایت نقل کی، جب مولا حسین چلے تھے، کربلا پہنچے تھے، 900 950 1000 افراد حسین ابن علی کے ساتھ تھے، کربلا میں بھی ساتھ رہے، نمازیں بھی مولا کے پیچھے پڑھتے رہے۔ مولا نے چراغ گل کیا، کہا کہ جاؤ، ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو 10 20 کی ٹولیوں میں اٹھ کر چلے گئے، اب جو بچے 40 افراد بچے، 32 افراد لشکر یزید میں سے آئے، 72 کا عدد اس طرح مکمل ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں مولا حسین نے کہا تھا کہ جیسے صحابی مجھے ملے میرے نانا رسول اللہ کو بھی نہیں ملے، چلے جاؤ، ان سے بھی کہا چلے جاؤ، فرزند رسول ہم آپ کی مادر گرامی زہرا سلام اللہ علیہا کو کیا چہرہ دکھائیں گے، اپنا کیا منہ دکھائیں گے۔ مسلم ابن اوسجہ کی آواز بلند ہے، فرزند رسول ایک نہیں 1000 مرتبہ اگر مجھے قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، 1000 مرتبہ قتل ہونے کے بعد دوبارہ اگر زندہ کیا گیا پھر بھی اپنے گلے کو آپ ہی کی راہ میں کٹاؤں گا۔ ہر شخص اپنی وفاداری کا یقین دلا رہا ہے، ہر شخص اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں۔
لیکن نہیں ملے گا آپ کو تاریخ میں کہ جان نے کوئی جملہ کہا ہو۔ جان خاموشی سے اسلحے کو تیز کرنے میں لگے، اپنے کام کو تیز کرنے میں۔ شاید جان یہ سوچ رہے تھے اس طریقے سے اللہ کے رسول نے ایک کالے کو یہ عزت دی، ایک حبشی غلام کو یہ عزت دی کہ اشراف مکہ و اشراف قریش کو اس کالے کی اذان پر گھروں سے نکالا۔ بلال اذان دیتے تھے تو لوگ اپنے گھروں سے مسجد نبی کو جایا کرتے تھے نماز پڑھنے۔ شرف تھا جو رسول نے دیا۔ جو حبشہ کے لوگ ہیں، جو ایتھوپیا کے آج بھی لوگ ہیں، وہ شین ادا نہیں کر سکتے، اشہد ان کی جگہ بولتے اسہد ان۔ بلال کہتے تھے اسہد ان لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو شین بھی بولنا نہیں آتا، اس کے تو مخارج غلط، اس کے الفاظ غلط ہیں۔ رسول اللہ نے شرف عطا کیا، کہا سین و بلال شین عند اللہ، اللہ اکبر۔ بلال کی زبان سے نکلا ہوا سین بارگاہ الہی میں شین کا درجہ رکھتا ہے، گویا کہ بلال نے اشہدو کہا ہے۔ تو شاید جان نے سوچا ہوگا جس نبی نے ایک میرے ہی قبیلے سے تعلق رکھنے والے کالے کو اتنی عزت دی ہے تو کل حسین بھی مجھے عزت دیں گے، مجھے شرف شہادت ملے گا۔ کالا غلام ہے حسین ابن علی کا۔ میں نے جملہ کہا تھا اگر مولا سے بات کرنے کا ادب سیکھنا ہے، طریقہ سیکھنا ہے، آ جائیے، جان ہمیں سکھا رہا ہے کہ مولا سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ عجیب جملے کہے حسین ابن علی نے، جان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ جملے کسی بھی غلام کے دل کو توڑ دینے کے لیے کافی ہے، لیکن حسین نے جملے سب سے کہے تھے، سارے اصحاب سے، سب سے کہا تھا چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ ان کا دل بھی ٹوٹا، مولا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہم زہرا سلام اللہ علیہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جان سے مولا نے بالخصوص کہا کہ انت فی رخصت منی انما تبعتنا للعافیہ۔ جان تم چلے جاؤ، ہماری طرف سے تمہیں چھوٹ ہے، جا سکتے ہو، تم ہمارے ساتھ ساتھ تھے تاکہ تمہارے دن اچھے گزرے۔ اگر ہم نے تمہیں بھیج دیا تو لوگ کہیں گے غلام تھا زبردستی بھیج دیا، چلے جاؤ۔ جان نے ادب سکھایا بات کرنے کا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ فی الرخاء الحس قصاءکم وفی الشدۃ اخذلکم۔ فرزند رسول جب آسودگی کے دن تھے، جب آرام کے دن تھے، جب کوئی پریشانی نہیں تھی تو میں آپ کے برتن چاٹتا رہا۔ آج جب فرزند زہرا پر وقت پڑا ہے، کڑا وقت پڑا ہے، میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اس کے بعد یہ ادب سکھایا ہے جان نے۔ اس کے بعد جان بوڑھا غلام ہے، 3 اماموں کی غلامی کا شرف پانے والا غلام۔ جان گر گیا زمین پر، اپنے رخسار کو حسین ابن علی کے قدموں میں رکھا، کہنے لگا واللہ ان ریحی لنتن ولونی لاسود وحسبی للئیم۔ مولا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے نا، میرا رنگ کالا ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے، میرا حسب نسب کوئی اچھا نہیں ہے، آپ فرزند زہرا ہے، میں کسی کالے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ یہ جملے ایسے تھے کہ حسین ابن علی لرز گئے، کام گئے حسین ابن علی۔ جان کیا کہہ رہا ہے؟ جان کہتا ہے واللہ ان ریحی لنتن، مجھے معلوم ہے میرا پسینہ بدبودار ہے، میرا رنگ کالا ہے، میرا خاندان بھی کوئی ایسا نہیں کہ جس پہ میں فخر کر سکوں، لیکن میں اپنے اس کالے خون کو آپ کے خون کے ساتھ ملاؤں گا تاکہ عزت اور وقار پا جاؤں۔ جان نے وہی کیا۔ امام زمانہ نے جان کو سلام کیا ہے۔ 2 جملوں کی اور زحمت، مصائب مکمل ہو جائے گی ان چند جملوں پر۔ جان روانہ ہوئے، رجز پڑھنا شروع کیے۔ دیکھو ایک کالے غلام کی ضرب دیکھو، جو تلواریں چلانا جانتا ہے، جو تلواروں کو اچھے سے سیکل کرنا جانتا ہے، جو تلواروں کا ماہر ہے، اس کی ضرب دیکھو۔ 12 افراد کو جان نے واصل جہنم کیا۔ جب جان پر چاروں طرف سے حملہ ہوا
اللہ اکبر، کریمی حسین ابن علی جب جان پر چاروں طرف سے حملہ ہوا، لوگوں نے کہا اس کالے غلام نے ہمارے 12 بندے مار دی۔ کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی لکڑ پھینک رہا تھا، کوئی تیر برسا رہا تھا۔ چاروں طرف سے جب مصیبتوں کی افتاد تھی، پتھر برس رہے تھے، لکڑ برس رہے تھے، چیزیں ماری جا رہی تھی، ایسے میں جان نے محسوس کیا کوئی شبنم سے بھی زیادہ لطیف چیز جان کے رخسار سے ٹکرا رہی ہے۔ بار الہ اس عالم غربت میں جہاں لوگ پتھر مار رہے ہیں، جہاں لوگ لکڑیاں پھینک رہے ہیں، جہاں لوگ تیر و تبر برسا رہے ہیں، یہ کیسی لطیف چیز ہے جو جان کے رخسار سے ٹکرا رہی ہے۔ جان نے اپنی آنکھیں کھولی، دیکھا حسین ابن علی کے آنسو جان کے رخسار پر گر رہے تھے۔ اے حسین ابن علی، کریمی کی انتہا کر دی۔ اے حسین ابن علی، اس کالے غلام کا بھی ایسا احترام۔ جان شہید ہوئے، حسین نے جنازے پہ کھڑے ہو کے دعا دی، بار الہ اس غلام نے مجھ سے شکوہ کیا تھا کہ میں کالا ہوں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، اللہم بیض وجہہ، بار الہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے، وطیب ریحہ، اس کی بو کو پاکیزہ بنا دے۔ امام محمد باقر کا ارشاد ہے 10 دن کے بعد جان کا لاشا ملا۔ مولا امام باقر علیہ السلام اس روایت کو اپنے بابا علی بن الحسین امام زین العابدین سے نقل کرتے ہیں۔ جب لوگ دفنانے آئے 10 دن بعد جان کا لاشا ملا، وہ بھی ایسے ملا کہ ایک مقام سے مشک و عنبر کی خوشبو آسمان کی طرف بلند تھی اور ایک روشنی آسمان کی طرف جا رہی تھی، وہ روشنی بالکل الگ سے دکھائی دے رہی تھی۔ جب قریب جا کر دیکھا، حسین کی دعا کے صدقے میں جان کا چہرہ منور ہو گیا تھا، جان پر نور ہو چکا تھا، جان کے پسینے سے اب بدبو نہیں، اب مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں کہوں گا جان بڑا قسمت والا تھا، تیری قسمت بڑی اچھی تھی، تو جب خاک کربلا پر گرا، حسین نے آ کر تیرا ماتم کیا، حسین نے آ کر تجھ پر آنسو بہائے۔ لیکن جان تجھے معلوم ہے جب حسین ابن علی خاک کربلا پر گرے، کوئی نہ تھا جو حسین پر آ کے آنسو بہاتا۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے، چاروں طرف سے نیزے آ رہے تھے، اور زہرا کی کمائی لٹ رہی تھی۔ 3 دن لاشا پڑا رہا، اس کو پامال کیا گیا۔ جان تیری قسمت پھر بھی اچھی تھی، غریب زہرا نے جو مصیبتیں دیکھی تو نے نہ دیکھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔